اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولی کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم ہے، یہ جیتے میرے لیے اور مرتے میرے لیے۔ تو ولیوں کے اندر سے اللہ پاک نے خوف اور غم ایک قسم کا نکال دیا، اور صوفیہ فرماتے، بزرگان دین فرماتے کہ ایک قسم کا خوف ڈال دیا اور ایک قسم کا خوف نکال دیا، نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم ہے۔ اور جو ایک قسم کا خوف ان کے دل میں اللہ نے جب ڈالا اور غم ڈالا تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ کچھ ایسے اولیاء ہیں جب دنیا ہستی تو یہ روتے ہیں، دنیا جب ہستی ہے تو یہ روتے ہیں، جب دنیا روتی ہے تو یہ ہنستے ہیں، اور جب دنیا مال آنے پہ خوش ہوتی ہے اور مال جانے پہ غم مناتے دنیا دار۔ مگر اولیاء کا معاملہ ایسا ہے کہ مال جانے پہ خوشیاں مناتے تو ایک قسم کا غم اور خوف ان کے دل میں اللہ نے ڈالا اور ایک قسم کا خوف اور غم نکال دیا۔ تو جو غم نکالا وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اویس کرنی کی طرف تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا ہستی تو وہ روتے ہیں، جب دنیا روتی تو وہ ہنستے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ پر قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کا رخ یمن کی طرف تھا، آپ نے فرمایا اویس کرنی۔ فرماتے یہ میرے دوست ہے اور یہ میری قبا کے نیچے رہتے، میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اب جب دنیا دار غم آنے پہ، مال جانے پہ غم مناتے اور خوف زدہ ہوتے، تو اللہ کے ولی نہ خوف زدہ ہے نہ مال جانے پہ غم مناتے۔ پھر یہ کہنا کہ ایک قسم کا ان کے اندر خوف بھی ہے اور غم بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے کہ حضرت رابعہ بصری بیمار ہو گئی، شدید بخار چڑھ گیا آپ کو، تو حضرت رابعہ بصری کے چاہنے والے اور ان کے جو شاگرد تھے وہ آپ سے پوچھنے لگے کہ مائی آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا جیسا جیسا جس کا معاملہ تھا اس کو ویسے ویسے آپ جواب دیتی گئی۔ مگر جب یہ بات حضرت حسن بصری کو پتہ چلی تو حسن بصری آپ کے ہم پلہ اور اسی وقت کے بزرگ اور رازدار ہے، تو آپ جب پہنچے حضرت رابعہ بصری کے حجرے کی طرف پہنچے، رابعہ بصری دیکھی کہ حسن بصری آ رہے، سارے شاگردوں کو بولے کہ آپ چلے جاؤ، اب حسن آ رہے، اب حسن کو اصل وجہ بتانی پڑے گی۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ رابعہ، میں نے سنا آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو بہت تیز بخار ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے بس ہے ایسا۔ آپ نے فرمایا ایسے ویسے نہیں، مجھے اصل وجہ بتاؤ۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی کہ حسن، میں کلام الہی پڑھ رہی تھی، قرآن شریف کی ایک آیت پہ سے میری نظر گئی، تو میں نے دیکھا کہ اس میں اللہ پاک جنتیوں کو جو نعمت دیں گا، جنتیوں کو جو دودھ کی ندی، شہد کی ندی، جو عیش و آرام دیں گا، وہ جب آیت پہ میری نظر گئی تو میرا دل رک گیا، میرا دل اس آیت پہ رک گیا، کیا اللہ جنتیوں کو اتنی نعمت سے نوازنے والا ہے؟ بس ہاتف غیبی سے میرے کان میں ایک صدا آئی کہ رابعہ، عشق تو اللہ سے کرتی ہو اور دل جنت سے لگاتی ہو، بس اتنا سننا تھا۔ اس وقت سے میرے کو بخار چڑھ گئی اور یہ خوف میرے اندر آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے کہ رابعہ محبت کا دعویٰ مجھ سے، عشق کا دعویٰ مجھ سے، اور محبت اور دل لگاتی ہوں جنت سے، بس اسی وجہ سے میں بخار میں مبتلا ہوں اور یہ غم مجھے ستاتا ہے، اور خوف ہے کہ کہیں یار ناراض نہ ہو جائے۔ تو دوستو، ولی کے دل میں جو غم ایک قسم کا ڈالا جاتا، خوف ڈالا جاتا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، یہ غم
اور اللہ کے رسول کی ناراضگی نہ ہو جائے، یہ غم اور خوف ان کو ستاتا ہے. اسی لیے رابعہ بصری بیمار ہو گئی تھی. تو جب آپ اچھی ہو گئی تو آپ نے ایک ہاتھ میں آگ لیا اور ایک ہاتھ میں پانی، اور راستے سے نکلتی آپ فرماتی کہ میں جو لوگ جنت کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں جنت کو جلا دوں گی، اور جو لوگ جہنم کی آگ سے ڈر کر عبادت کرتے اللہ کی، میں اس آگ کو پانی سے بجھا دوں گی. تو صوفیہ کا مشرف یہ ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.